الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر. رواه ابو داود ومسلم وغيره. معزز حاضرین، کل کے درس میں ہم ظہر کا آخری وقت کیا ہے اس کو معلوم کیے تھے. مزید یہ بھی جانے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے اول وقت میں نماز پڑھتے تھے اگر عام حالات ہو، اور اگر سخت گرمی ہو تو سورج کے تھوڑا ٹہلنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھتے تھے. اب کتنی مقدار ہوتی تھی؟ 3 قدم سے لے کر کے 5 قدم تک جب سایہ ہو جائے انسان کے آگے تو اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے وقت میں نماز ظہر ادا کرتے ہیں. آج ہم جانیں گے انشاءاللہ نماز عصر کا اول وقت اور نماز عصر کا آخری وقت. مزید اس سلسلے میں 2 اشکالات ہیں، ان 2 اشکالات کو بھی انشاءاللہ ہم کلیئر کر لیں گے. اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے سوال کروں، جو درس میں دیا ابھی تک نماز فجر کا اول وقت اور آخری وقت، نماز ظہر کا اول وقت اور آخری وقت کیا ہوگا بتا سکتے ہیں آپ؟ نماز فجر کا اول وقت کیا ہے؟ 5 بجے، 4 بجے؟ جی، طلوع فجر. فجر جب طلوع ہو جائے. اور اس کا آخری وقت جب تک کہ روشن نہ ہو جائے. اور نماز ظہر کا اول وقت زوال کے فوراً بعد، زوال کے فوراً بعد سے. وہ گرمی کا مسئلہ الگ ہے تو بات الگ ہے. اور آخری وقت نماز ظہر کا آخری وقت کیا ہے؟ نہ، لیکن شاید کلیئر نہیں کیا. نماز ظہر کا آخری وقت ہے جب انسان کا سایہ لیول ہو جائے، مثل ہو جائے. ہم کھڑے، ہماری جو ہائٹ 6 فٹ یا 5 فٹ، 5.5 فٹ، اس کے برابر اگر ہائٹ کے برابر سایہ ہو گیا تو یہاں نماز ظہر کا وقت ختم ہو گیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. نماز عصر کا اول وقت حدیث جبریل میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل آئے پہلے روز نماز عصر اس وقت پڑھائے جبکہ سایہ مثل ہو جائے، برابر ہو جائے. اور دوسرے روز آئے نماز عصر اس وقت پڑھائے جبکہ سایہ ڈبل ہو جائے، دگنا. 6 فٹ کا 12 فٹ، 5 فٹ کا 10 فٹ. یہ نماز عصر کا آخری وقت ہے. اور نماز عصر کا پہلا وقت کیا ہے؟ جب انسان کا سایہ لیول ہو جائے. اور حضرت جبریل ان 2 وقت میں پڑھا کر کے کہا العصر ما بین وقتین، کہا ان دونوں کے درمیان جو وقت ہے وہی نماز عصر کا وقت. ٹھیک ہے، چلیے. اگر اشکال جو یہاں پر آتا ہے کہ نماز ظہر کا آخری وقت کیا بتایا میں؟ جب انسان کا سایہ مثل ہو جائے، لیول ہو جائے. اور نماز عصر کا پہلا وقت کیا ہے؟ وہی ہے جب انسان کا سایہ مثل ہو جائے. اب یہاں پر سوال یہ ہے، اشکال یہ ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں پر ایک ہی سائے کے لیول میں نماز ظہر کا آخری وقت ہو رہا ہے اور نماز عصر کا اول وقت ہو رہا ہے، اشتراک ہو رہا ہے. تو اس اعتبار سے یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک اشکال ہے. تو اس کا جواب ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اور مزید علماء کرام حدیث سے استدلال کرتے ہوئے، مسلم شریف میں بھی ہے یہ روایت اور ابو داؤد کے اندر بھی ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت الظہر اذا زالت الشمس، نماز ظہر کا وقت جب سورج زائل ہو جائے.
وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، یہاں تک کہ آدمی کا سایہ اس کے طول کے برابر ہو جائے، یعنی اس کے برابر ہو جائے۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرَ، یہاں تک کہ عصر کا وقت حاضر نہ ہو جائے، جب تک کہ عصر کا وقت حاضر نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر ایک لغوی گرامر کا استدلال، گرامر کے اس مسئلے کو لے کر کے یہ استدلال کرتے ہیں کہ ظہر کا وقت کہاں ختم ہوا؟ جب سایہ برابر ہو گیا تو نماز ظہر کا وقت ختم ہو رہا ہے، ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، اور نماز عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ معلوم یحضر، یہاں سایہ لیول ظہر کا وقت ختم، پھر سایہ لیول کے ہونے کے فوری بعد نماز عصر کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اس طرح سے بھی سمجھیں کہ جبریل کی جو حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھایا، اس میں یہ وضاحت کے ساتھ ہے کہ اس وقت پڑھی جبکہ انسان کے برابر سایہ ہوا، سایہ ہوا۔ نماز ظہر پڑھ لیے، پڑھ کر دیکھنے کے بعد سایہ جو ہے برابر ہوا، یعنی یہاں پر دا اینڈ آف لمٹ، یہاں پر لکیر کھینچی گئی۔ نماز ظہر آخری وقت پڑھنے کے بعد اس وقت پڑھے تھے جبکہ سایہ، نماز پڑھنے کے بعد دیکھے کہ سایہ کیا ہو گیا تھا؟ برابر ہو گیا تھا۔ اور نماز عصر جو دوسرے دن پڑھی اس وقت سایہ برابر تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ٹھیک مثل سے پہلے نماز ظہر ختم ہے، اور مثل کے بعد سے نماز عصر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ بس اس سے واضح ہوگی نماز عصر کا اول وقت ہے جب انسان کا سایہ لیول ہو جائے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور نماز عصر کا آخری وقت کیا ہے؟ جب یہ سایہ دگنا ہو جائے، انٹو 2 ہو جائے۔ مگر کچھ حدیثیں آپ یہ پائیں گے جس میں یہ ہے کہ جب تک کہ سورج پیلا نہ ہو جائے، اس کے اندر زرد پن نہ آ جائے۔ حدیث یہ بھی ہے، روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت صلاۃ العصر ما لم تصفر الشمس، نماز عصر کا وقت اس وقت ہے جب تک کہ سورج زرد نہ ہو جائے، پیلا نہ ہو جائے۔ اب اس اعتبار سے دونوں میں اختلاف پایا نہیں پڑے گا۔ اس حدیث میں کیا بول رہے ہیں، جبریل والی حدیث، جب سایہ دگنا ہو تو نماز عصر کا وقت ختم، جبکہ یہ روایت کیا کہہ رہی ہے، نماز عصر کا آخری وقت کب تک چل رہا ہے؟ جب تک کہ سورج پیلا نہ ہو جائے، زرد نہ ہو جائے۔ اور مزید روایتیں آپ سن لیں۔ ایک اور روایت آپ نے یہ بھی سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ الفاظ فرمائے وَيَسْقُطُ قَرْنُهَا الْأَوَّلُ، اس کا پہلا کنارہ یعنی سورج کا جو کنارہ ہے افق، وہ افق میں نہ بیٹھ جائے، یعنی غروب ہو جانا، کچھ کنارہ جو ہے ڈوب جانا۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ادرک رکعۃ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر، جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت بھی نماز عصر پا لی تو اس نے نماز عصر مکمل پا لیا۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ جو کوئی ایک سجدہ بھی نماز عصر کا پا لیا قبل سورج کے غروب ہونے سے پہلے تو گویا اس نے نماز عصر پا لیا۔ کیا مطلب ہے یہاں پر نماز عصر پانے کا؟ میں اس سے پہلے شاید ذکر کیا ہوں، مزید آج ذکر کروں گا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ظاہری معنی مراد نہیں ہے بلکہ تعظیمی معنی مراد۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی آدمی غروب شمس سے پہلے نماز عصر کی ایک رکعت پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کو 3 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ 3 رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 رکعت وہ پڑھے گا، بلکہ اس کا معنی ایسا ہے فقد ادرک حکم الصلاۃ، وہ نماز کا حکم پا لیا، یعنی نماز اپنے وقت میں پڑھ لیا، نماز عصر کا جو وقت ہے اس میں پڑھ لیا، اور وشوقھا اور فضلھا، یا نماز کی فضیلت اس نے پا لی، گویا کہ اس نے قضا نہیں۔ یہ روایت سمجھ میں آئی، بات سمجھ میں آئی نا؟ اب یہاں پر اشکال کیا آ رہا ہے؟ نماز عصر کے
آخری وقت کے سلسلے میں ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ سایہ دگنا ہونا چاہیے، یہی آخری وقت ہے، جبکہ دیگر حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی یہ کہہ رہی ہے کہ سورج زرد نہ ہو جائے، پیلا نہ ہو جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ مجبوری کی صورت ہے، اور صورت میں مجبوری کی صورت، یعنی کوئی انسان عذر مند تھا تو اس کے لیے یہ صورت ہے، یا پھر میں اس سے پہلے بیان کیا ہوں کہ حائضہ عورت ہے، اگزامپل ایک حائضہ عورت ہے، نماز مغرب سے پہلے پاک ہو جاتی، پاک ہو گئی، نماز مغرب سے پہلے پاک ہو گئی، غسل بھی کر لی، غسل کرنے کے بعد نماز عصر کا وقت چل رہا ہے، تو غروب شمس سے پہلے اگر وہ نماز عصر کی ایک رکعت بھی پڑھ لیتی ہے تو گویا اس کی نماز عصر پا لیا۔ ایسی استثنائی صورت والی عورتوں کے لیے، یا پھر کوئی آدمی واقعی عذر میں ہو، اس کے لیے کب تک ہے وقت؟ سورج کے غروب تک، ویسے ہی فجر کا اول وقت طلوع فجر سے شروع ہوتا ہے، آخری وقت جب روشنی تھوڑی آ جائے، ابھی سورج شروع نہیں ہوا، روشنی تھوڑی روشن ہو جائے، اب وہ آدمی جو عذر مند ہے، مجبوری ہے، ایسے آدمی کے لیے طلوع شمس سے پہلے بھی اگر وہ ایک رکعت بھی پا لیتا ہے تو گویا اس نے نماز فجر پا لیا۔ سمجھ گئے؟ تو یہاں پر جو حدیث کہہ رہی ہے وہ مجبور آدمی، عام آدمی جو پریشانی بھی نہیں ہے، عذر بھی نہیں ہے، اگر وہ آخری وقت پڑھتا ہے تو حدیث میں اس کے لیے وعید آئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر عام حالت میں ہے، وہ نماز عصر کب پڑھ رہا ہے؟ سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے وعید آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، موطا میں حدیث ہے، یہ ابو داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، نسائی میں، 4 کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، تلک صلاۃ المنافق، وہ منافق کی نماز ہے، یجلس بیٹھے رہتا ہے، حتی اذا کانت الشمس بین قرن الشیطان، یہاں تک کہ سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہوتا ہے، قام، پھر کھڑے ہوتا ہے، فنقر 4 لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، پھر وہ 4 ٹھونگے مارتا ہے، 4 رکعت کے ٹھونگے مارتا ہے، وہ اللہ کا ذکر بہت کم ہی کرتا ہے، نہ کے برابر کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی اب یہاں پر؟ تو جو آدمی عذر کے بغیر نماز عصر کو تاخیر کرتا ہے، غروب شمس سے پہلے پڑھتا ہے، اللہ کے رسول نے کیا کہا اس کو؟ یہ منافق کی نماز ہے، اور اس کا جلدی یہ 4 رکعت پڑھنا گویا ٹھونگے مارنے کے برابر، یہ اللہ کا ذکر نہ کرنے والوں کے برابر ہے، یہ نماز ہی کے سست لوگ کا ہے، بلکہ ایک روایت میں کہا گیا کہ ایسے لوگ نماز کے چور ہیں۔ ہاں، نماز کے چور، اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز کے چور مجھے معلوم ہے، صحابہ نے کہا مال کے چور سنے ہیں، دیگر چور سنے ہیں، یہ نماز کے چور کیا ہے؟ اللہ کے رسول کہا جو توبے کے ٹھونگ کی طرح نماز پڑھتا ہے، یہ نماز کے چور۔ اور معلوم کیا ہوا؟ نماز عصر کا اول وقت کیا ہے؟ جب سایہ انسان کے برابر ہو، اور اس کا آخری وقت جب سایہ ڈبل ہو جائے، دگنا ہو جائے۔ اگر کوئی مجبوری کی حالت میں رہا، پریشانی میں رہا، بھول گیا کیسے بھی، یا پھر جو صورت میں بتایا خواتین کی صورت آ گئی، یا دیگر کوئی بھی صورتیں آ گئی، تو ایسے مجبور انسان کے لیے غروب شمس سے پہلے ایک رکعت بھی پا لیتا ہے تو گویا اس نے نماز عصر کا وقت پا لیا۔ ورنہ گھر بیٹھا آدمی، کوئی کام کاج نہیں ہے، خالی بیٹھا ہے، کام کاج سے مراد مصروف بھی نہیں ہے، بھولا بھی نہیں ہے، مجبوری میں بھی نہیں ہے، ایسا آدمی اگر نماز عصر کو خامخواہ تاخیر کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے کیا تعبیر کی؟ منافق کی نماز سے تعبیر کیا ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم دیکھیں گے کہ نماز عصر اللہ کے رسول نے کون سے وقت میں پڑھا، کیا سایہ برابر ہونے کے اس وقت پڑھا یا پھر دگنا ہونے کے وقت، جیسا کہ آج ہمارے کئی مسلمان بھائی ادا کرتے ہیں نماز۔ انشاءاللہ کل کے درس میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حق بات تلاش کرنے کی، حق بات سننے کی، حق بات عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔